آج میں اپنے چینل میگ ٹی وی پہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس فتح کرنے کے بعد صدائے اذان کی گونج اور جمعۃ المبارک کا روح پرور نظارہ بیان کروں گا۔ مسجد کو اس کی اصلی حالت میں لا کر اس کو عرق گلاب سے جو دمشق سے لایا گیا تھا دھویا گیا اور صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے پاک اور آراستہ کی گئی۔ ممبر رکھا گیا اور محراب کے اوپر قندیلیں لٹکائی گئیں۔ قرآن شریف کی تلاوت شروع کی گئی اور وہیں نماز پڑھی جانے لگی، اور ناقوس کی صدا کی بجائے اللہ واحد کی اذانیں کہی جانے لگیں۔ 4 شعبان کو دوسرے جمعہ کا دن جو نماز ادا کرنے کے واسطے پہلا جمعہ تھا، ایک عجیب و غریب شان و شوکت کا دن تھا۔ خطیبوں نے خطبے تیار کیے تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اس کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بے شمار لوگ ہر ایک درجہ رتبہ کے اور ہر ایک دیار و ملک کے علماء و فضلاء جو سلطان کے ساتھ رہتے تھے اور ہر ایک علم و ہنر کے نامور آدمی بیت المقدس میں پہلی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ایک غیر معمولی جوش سب کے چہروں سے عیاں تھا اور دلوں پر رقت طاری تھی۔ اذان کہے جانے کے بعد سلطان نے قاضی محی الدین ابی المعالی محمد بن ذکی الدین قریشی کی طرف ممبر پر چڑھنے کے لیے اشارہ کیا۔ خطیب نے ممبر پر چڑھ کر اس فصاحت و بلاغت سے خطبہ پڑھنا شروع کیا کہ لوگ نقش و دیوار کی طرح ساکت اور خاموش ہو گئے۔ سامعین کے دل دہل گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ بیت المقدس کی تقدیس اور مسجد اقصیٰ کی بنا سے شروع کر کے اس کے فتح کے حالات تک واقعات کو کمال خوبصورتی اور اختصار کے ساتھ بیان کیا اور اللہ کریم کی منت اور احسان بیان کر کے بادشاہ بغداد اور سلطان کی دعا کی اور ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان پر ختم کیا۔ پھر مسلمانوں نے شعبان کی 4 تاریخ کو آنے والا جمعہ صلاح الدین کی میت میں بیت المقدس میں ہی ادا کیا۔ ابن الزکی قاضی دمشق نے یہ پہلا خطبہ اس مسجد اقصیٰ میں ارشاد فرمایا، بعد اس کے کہ ماضی کے 88 برسوں سے خطبات اور جماعت اس مسجد سے غائب ہو چکے تھے۔ ان صلیبی غاصبوں نے ذلیل و رسوا ہو کر اسے چھوڑا اور انشاءاللہ ہر ظالم غاصب عاصم کا یہی انجام ہوگا جو مسلمانوں کو دکھ دے کر اپنی راتیں گزارتا ہے۔ جب یہ مسلمان صحیح سمت پہ گامزن ہوں گے اور اللہ کے حضور اپنے جہاد، اپنے عزائم اور اپنی نیتوں میں سچے ہو جائیں گے۔ خطبہ ختم کرنے کے بعد ممبر سے اتر کر امامت کی اور ادائے نماز کے بعد سلطان کے ایما سے زین العابدین ابو الحسن علی بن نجا واز کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور نہایت خوش الہانی اور طلاقت لسانی سے خوف و رجا، سعادت و سخاوت، ہلاکت و نجات کے مضامین پر ایسا عمدہ اور مؤثر واز کیا کہ سامعین دھاڑے مار مار کر روئے اور سب پر عجیب سی حالت طاری ہو گئی اور بعد ازاں سب سلطان کے دوام نصرت کے واسطے دعائیں مانگی گئیں۔ اسی روز جس ممبر پر خطبہ پڑھا گیا تھا وہ ایک معمولی ممبر تھا۔ سلطان نور الدین کا ممبر اس کے بعد وہاں لا کر رکھا گیا۔ سلطان نور الدین محمود بن زنگی نے اس واقعہ سے 30 برس بیشتر بیت المقدس کی اس عظیم الشان مسجد میں رکھنے اور فتح پر اس پر خطبہ پڑھنے کے جانے کے لیے ایک عالی شان ممبر جس کو نہایت صنعت اور کاریگر سے بڑے بڑے صناعوں کی عرصہ دراز کی محنت اور صرف زر کثیر کے بعد بنوایا تھا اور اس کو اپنے خزانہ میں محفوظ رکھا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اس سے اس کے محراب کی زینت بنا کر اپنا دل ٹھنڈا کروں گا۔
مگر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ آرزو فتح بیت المقدس کی پوری نہ ہوئی اور منبر اسی طرح پڑا رہ گیا۔ سلطان صلاح الدین نے اس کو منگوا بھیجا اور مسجد اقصی کے محراب میں رکھ کر بزرگ نور الدین کی اس تمنا کو پورا کیا جو حسرت کی طرح اپنے دل میں لے کر دنیا فانی سے چل بسا تھا۔ بیت المقدس کی عمارت اور اکمنہ متبرکہ اور دوسرے قواعد میں تبدیلیاں اور درستگیاں کی گئیں۔